اپنے ذمے سے اتارنے کے لیے پڑھ رہا ہے، جی جی اس صورت میں اس دن وہ سنتیں بھی ادا کر لے، صاحب ترتیب ہے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اس پر قضا کا لفظ نہیں بولا جاتا، قضا فرائض اور واجبات کی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ ملک بدر منیر صاحب ہیں برمنگھم سے، اور یہ میرا خیال ہے آج کی ہماری آخری کال ہونی چاہیے تاکہ ہم سوالات پر مرتکز ہو سکیں اور ان کے جواب پیش کیے جا سکیں۔ جی محترم ملک صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب اور قاری صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ جی، اپنا سب سے پہلے تو آپ کو سلام اور ساتھ ہی مبارک بھی ہو، کیونکہ مبارک اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے تم مومنوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جو میں نہیں جتلاؤں گا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے مومن پیدا کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1400 سالوں سے جو چھپے ہوئے حقائق ہمیں مل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ہم پہ کرم ہے کہ جس نے ہمیں مومن پیدا کر کے ساتھ سنی پیدا کیا ہے۔ اگر سنی نہ پیدا کرتا تو پھر تو بیڑا غرق تھا، ہاں جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ سید بادشاہ بہت اچھے اور حقیقی بیان شروع سے دے رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ جی تو یہ جو چھپے ہوئے حقائق جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جی ملک صاحب سوال کی طرف بھی ذرا پلیز آئیں گے، ٹائم کم ہے۔ اس طرف آتا ہوں۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو جیسی پاک ہستی پہ کیا کیا یہ باتیں جو کر رہے ہیں، تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پاک ہستی ہے جس ہستی نے تمام مردوں میں سے پہلی یہ ہستی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پہ، یعنی کہ نبوت کے اعلان پہ لبیک کہی۔ تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ باقی جو جن صحابہ کے یہ نام لیتے ہیں چند صحابہ، وہ کہاں تھے؟ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت اگر کوئی کام آئے تو اسی کی قدر ہوتی ہے۔ تو جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت آپ کے چچا تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، وہ کہاں تھے؟ ہم سنیوں کا یہ ایمان ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی پیغمبر تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بابا آدم علیہ السلام تھے، نہ شاہ جی آپ تھے، نہ میں تھا ملک صاحب اس کے لیے تو آپ کو ایک الگ تقریر کا ٹائم ایلوکیٹ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کا سوال ماشاءاللہ پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باری پر وقت نے اجازت دی تو حضرت شاہ صاحب ضرور اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ جی حضرت اگلا سوال تھا ظفر صاحب کا کوونٹری سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بطور خاص اپنے ملک کی بات کی کہ اگر کوئی بندہ وفات پا جائے تو اس پر پھر 3 دن گاؤں کے لوگ بہت سارے بلائے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک پلان اور منصوبہ کے مطابق پیغامات بھیجے جاتے ہیں کہ آپ وہ فوت ہو گئے ہیں تو اس کو بلائیں۔ تو اس سے جن کی فوتگی ہوتی ہے، فوتیدگی، ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ آلریڈی پریشان ہوتے ہیں غم وفات میں اور غم موت میں اپنے عزیز کی، اور پھر ساتھ یہ لوگوں کو بلانے کا انداز، پھر اس کی یہ جتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، پھر کھانے کا اہتمام، تو اس کے حوالے سے آپ شرعی طور پہ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ اس میں کون سی بہتری لائی جائے تو اس کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر صاحب کا سوال بڑا اہم ہے۔ واقعی اس میں رسوم جو ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اور یہ ہمارا ایک تہذیب کے اندر جو ہے نا ایسی واقعی ایک رسمی باتیں بھی اس میں داخل ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ مشکلات ہم نے خود پیدا کی ہیں، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی اطلاع جو ہوتی ہے عزیز اعزاء کو، اقربا کو، جو قریبی ہیں، قرابت دار ہیں، ان کو اطلاع دینا یہ تو ایک شرعی بات ہے۔ نائیہ موت کی خبر جو ہوتی ہے ان تک پہنچانا، کیونکہ یہ اہم موقع ہے کہ اس کی وہ تدفین میں یا اس کی تعزیت میں آ کے شریک ہو جائے۔ اچھا، باقی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ میت کے جو ورثاء ہیں
ان پر اگر کوئی بوجھ ڈالا جائے کھانے وغیرہ کا، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ 3 دن تک میت کے جو ورثاء ہیں ان کو کھانا نہ پکانا پڑے، خود پکا کے نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر میں دیتے رہے، جیسے کہ حضرت جعفر کے گھر میں کھانا نبی کریم علیہ السلام ان کے بچوں کے لیے 3 دن تک اپنے گھر سے پکوا کے بھیجتے رہے۔ تو سنت میں طریقہ یہ ہے، فقہاء نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ میت کے اپنے ترکہ میں سے اگر کھانا پکتا ہے اور اس میں اس کے کچھ وارث نابالغ بھی ہیں تو مسئلہ بڑا ایک گمبھیر ہو جاتا ہے، اس صورت میں جائز ہی نہیں رہتا اس کھانے کا کھانا بھی، یعنی اس روٹی کا کھانا تناول کرنا جائز نہیں رہتا کہ اگر اس کے کچھ ورثاء نابالغ ہیں جو اب اس کے وارث بنے تو ان کا ورثہ، ان کا جو ترکہ ہے اس میں سے کچھ خرچ کر لینا ان کی اذن سے یا اذن کے بغیر، یا ان کی ابھی حالت کیا ہے، اس بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں اور بہار شریعت میں، جیسا کہ پروگرام کا ہمارے نام ہے، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک تو سادگی اگر اختیار کی جائے، یعنی قابل عمل پہلو میں عرض کر رہا ہوں، سادگی اختیار کی جائے اور کھانے کو کھانا سمجھا جائے اور دیا جائے اعزاء اقربا کی طرف سے ہی، جو اگر وہاں موجود ہوں تو وہ کھانے کا انتظام کریں اور سادگی سے کریں، یعنی ضرورت کے لیے کھانا کھائیں، بلکہ اس کو نام و نمود کے لیے نہ ہو پکے۔ اگر صرف اتنی بات اٹھ جائے نا کہ نام و نمود کے لیے نہ ہو اور نام بنانے کے لیے نہ ہو، ضرورت کے لیے ہو، جو بندے موجود ہیں ان کی ضرورت کے وہ پیٹ پال سکیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو قوت لا یموت مل جائے، تو یہ کسی کے لیے بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ اس میں 2 روٹیاں اور دال کا پیالہ، اس سے پنجاب کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو پنجاب میں ایسے حالات ہیں، ہاں غربا ہیں لوگ، مگر ان کے ظاہر ہے عزیز و اقارب کا حلقہ بھی تو اپنی زندگی میں وہ اسی پیمانے پر بناتے ہیں لوگ جتنے پر وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی کرایہ نہیں ملتا، وہ جاتے ہی نہیں دوست اعزاء اقربا کے پاس، تو وہ بلائے گا بھی نہیں، کیوں کہ جب یہ نہیں جاتا رہا تو اور بھی کیا آئیں گے۔ تو عرض کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ سادگی نبی کریم علیہ السلام نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، اگر صرف وہ اختیار کر لی جائے تو معاملات سارے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اعزاء اقربا کی حد تک اطلاع دینا، یا ایک میت کا اعزاز بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس کے متعلقین میں نیک لوگ ہیں کہ اس کی تدفین میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں اس کی عزت بھی ہے، اور اس کے لیے اس میں دینی مرتبہ بھی ہے کہ وہ لوگ دعا میں شامل ہو جائیں اس کے۔ مگر اس پر جو ہے کھانے کا مسئلہ اور کھانے پر پھر بڑی بڑی باتیں، یہ سب ہم نے خود بنا لی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی سادگی کا ہے، اور کھانا دوسرے اعزاء اقربا جو ہیں وہ یا کوئی غریب ہو تو وہاں جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ کھانے کا اہتمام کریں اس کے لیے، اور سادہ کھانے کا انتظام کریں، اس کو اپنے لیے سٹیٹس کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو سٹیٹس کا مسئلہ صرف نہ بنایا جائے نا تو ضرورت کے لیے کوئی کمی ہی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ضرورت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان جزاکم اللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا حضرت۔ اگلا ہمارا سوال تھا ارشد محمود صاحب کا بریڈ فورڈ سے، انہوں نے پوچھا کہ قوالی جس کو سماع کا لفظ جس کے لیے بولا جاتا ہے اس کا سننا کیسا ہے؟ اصل میں یہ بات ہے جناب کہ مزامیر جو ہیں، قوالی کا تو خیر مسئلہ ہی کوئی نہیں، قوالی سے مراد یہ ہوتی ہے جس میں کوئی حمدیہ نعتیہ کلام جو ہے پڑھا جائے، اس کے جواز پر تو کسی کا کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ جس پر کلام ہے وہ یہ ہے کہ مزامیر جو ہیں یعنی آلات لہو کے جو ہیں، یا مطلب جن کو ساز وغیرہ کا مسئلہ، اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ وہ ساز جو ساز کے لیے ہی بجایا جاتا ہے اس کے برا ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، ساز بطور ساز کہ جو کیا کرتا ہے، لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، خدا کا راستہ بھلانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو لہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر ساز جو ہے وہ آلہ ہے کسی کا کے کلام کو اور تزئین کے ساتھ پیش کرنے کا، اور اس میں حمد و نعت ہے کہ جس سے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نرمی پیدا ہو، تو اس کو لہو الحدیث میں نہ لانا چاہیے۔ لہو الحدیث میں ساتھ ہی قرآن نے بیان کیا ہے لیضل عن سبیل اللہ، کہ بری بات وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اب گانا بجانا مزامیر اس لیے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے عورتوں کے حسن کی باتیں ہیں، گھوڑوں کے حسن کی باتیں ہیں، دنیا داری کی محبت کی باتیں ہیں، کسی کی عام دلیری شجاعت کی باتیں ہیں، اس سے دین کا کیا تعلق ہوگا؟ وہ ایک دنیا داری بھی کام ہے۔ لیکن حمد و نعت کی اگر تزئین کی بات ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دف کے ساتھ جو ہے بچیوں نے باقاعدہ بنو نجار میں بچیوں نے دف کے ساتھ، وہ احادیث مبارکہ موجود ہے، عید کے موقع پر
بچیوں کا گانا دف کے ساتھ موجود ہے. تو دف بھی ایک آلات میں سے آلہ ہے. اب بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ تو ایک دف تھا تو اب 10 لے آئے ہیں, تو ایک سے ہی 10 بنتے ہیں نا. صحیح. اب اس طرح تو پھر نبی کریم علیہ السلام دنیا میں کوئی آلات متعارف کرانے تو نہیں آتے نا کہ سارے لا کے رکھیں بھئی یہ بھی آلہ ہوتا ہے گانے میں, یہ بھی ہوتا ہے, فلاں بھی ہوتا ہے. ایک لانے سے اتنا بتا دیا کہ اگر اس کے استعمال سے گمراہی پھیلانا مقصد نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس سے گمراہی پھیلانا اور اس میں شہوانیت کے جذبات کو ابھارنا اور دنیا کو دین سے بھٹکانے کے لیے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں تو غلط ہے. ہر کلام ہی غلط ہے, ہر بات ہی غلط ہے جو خدا سے کا راستہ بھٹکانے کے لیے کی جاتی ہے.